الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لکم رسول آمین فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمین میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں سو تم اللہ سے ڈرو فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر اور میں تم سے اس پر کچھ صلہ نہیں چاہتا ان اجریہ الا علی رب العالمین
بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے ہے، ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کے یہ بات بخوبی علم میں ہے کہ پچھلے دنوں فرانس کی حکومت نے اور فرانس کے ذمہ داران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، پورا عالم اسلام تڑپ اٹھا اور اس بات کی اپنے اپنے انداز میں مذمت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان چاہے اس کا تعلق مسلک اہل حدیث سے کیوں نہیں، چاہے اس کا تعلق بریلوی مسلک سے کیوں نہیں، چاہے اس کا تعلق دیوبندی سے مسلک سے کیوں نہیں، ہر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے ہاں جو احتجاج ہم کرتے ہیں اس کا اپنا اپنا نام لکھواتے ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، جو عزت ہے، جو شان ہے، جو عظمت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس قدر بلند کر دیا ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں مل کے آ جائیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں رائی کے دانے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اے اللہ، جن لوگوں نے ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، جن کی توہین کی، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ان کا ستیہ ناش کر دے، اے اللہ ان کے لیے زمین پہ رہنا جینا تنگ کر دے۔ اور پچھلے جمعے 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے بھائیوں نے جس طرح
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے دن منایا، بنگڑے ڈالے، ڈھول بجائے گئے، ڈانس کیے گئے، بتیاں لگائی گئی، جھنڈیاں لگائی گئیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو نظر انداز کیا گیا۔ مجھے اور آپ کو ان بھائیوں کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، کہ اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو قرآن اور حدیث کا رستہ ہے یہ اس راستے پہ چل کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور کائنات کے رب نے قرآن پاک میں اس بات کا بڑا بہترین حلف بیان فرمایا ہے۔ دیکھو نا میرے بھائیوں نے، میرے عزیزوں نے جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، جلوس نکالے، بنگڑے ڈالے، ڈھول بجائے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی مسئلے پہ، باپ بیٹے کا اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی کا اختلاف ہو سکتا ہے، مولوی مولوی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کی طرف لوٹ جائیں اس مسئلے کے حل کے لیے تو کائنات کے رب نے بہترین ایک حل بتایا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، ذرا میرے بھائیوں اس سورت پر آیات پر غور فرمانا، اور گھر جا کے بھی اس کا ترجمہ پڑھ لینا تاکہ ہم شرک سے اور بدعت سے بچ سکیں۔ اللہ نے کیا حل بتایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ایک تو میرا گلا خراب ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ ایک ماشاءاللہ آج میرے سامنے دو عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے علم والے، بڑے تقوی والے، بڑے پرہیزگار۔ میں نے تو ان سے درخواست کی تھی کہ آپ جمعہ پڑھائیں، تو ان کے سامنے بات بھی کرنی مشکل ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے اور ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات کے رب نے قرآن پاک میں حل بتایا ہے کہ وہ کچھ کہتا ہے تم کچھ کہتے ہو، وہ کچھ کہتا ہے۔ آپس میں جب اختلاف پیدا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، تو میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، اللہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر لو، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، قرآن کی تو ہر بات پیاری ہے۔ قرآن و حدیث کی طرف آ جا، فرمایا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آؤ ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر اس طرح ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی منانا کہیں جگہ پر موجود ہے، کیونکہ علم بڑا وسیع ہے، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم مکمل ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر یہ ثواب کی بات ہے اور یہ دین کی بات ہے تو میرے بھائیوں
خدا کے لیے ہمیں بھی بتلا دو، ہم بھی اس سے ثواب سے محروم نہ رہ جائیں. ہم بھی آئندہ اگر زندگی رہی، اگر تم دکھلا دو تو ہم تمہارے ساتھ جلوس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن نہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے نہ حدیث کے ساتھ ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی بتلایا تھا کہ بخاری شریف کا مطالعہ کر لیں. عید الاضحیٰ کا بھی تذکرہ ہے، عید الفطر کا بھی تذکرہ ہے. صحیح مسلم کو پڑھ لیں، عید الاضحیٰ کا بھی تذکرہ ہے، عید الفطر کا بھی تذکرہ ہے. سیاستہ کی کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لو، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لو، جشن عید میلاد النبی کی تیسری کسی عید کا تذکرہ موجود ہی نہیں. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دین کی جو نعمت ہے وہ تجھ پر مکمل کر دی، مکمل کر دیا دین. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیا اللہ کو دین مکمل کرنے میں کوئی غلطی لگی ہوگی؟ نہیں. کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نیکی ہے تو وہ ہمیں بتلانے سے قاصر رہے؟ بالکل بھی نہیں. جو حق آیا اللہ کی طرف سے، جو پیغام آیا اللہ کی طرف سے، میرے پیارے میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا دین لوگوں تک پہنچایا. اور اسی میں سے اللہ نے امتحان لیا تھا پھر صحابہ کے دلوں کا، اسی میں سے امتحان لیا تھا اللہ نے صحابہ کے دلوں کا. اور میرے بھائیو، جس کا امتحان کائنات کا رب خود لے، بڑا بے ایمان ہے وہ بندہ جو یہ سوچے کہ اللہ کا امتحان اور نتیجہ غلط ہو سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا میں نے خود ان کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. کائنات کا رب کہہ رہا ہے. کوئی مائی کا لال بتلا دے، قیامت تک کے لیے نہیں بتلا سکتا کہ کیا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن منایا اس طرح؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن منایا اس طرح؟ کیا میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا؟ میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے بنگڑوں کا کام، ناچنے کا کام، ڈول کا کام کیا یا کروایا؟ ہرگز نہیں. تو اگر یہ عبادت تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اللہ نے امتحان لیا. اگر یہ عبادت ہوتی تو پھر اس کے نمبر کاٹے جاتے نا. لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے پیارے پیغمبر میرے سونے نبی، میں نے تیرے یاروں کا، صحابہ کا، صحابیات کا، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. ان کے دلوں میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی محبت اور سونیا تیری محبت کے علاوہ کوئی دوسری شے تھی نہیں. اندازہ فرماؤ میرے بھائیو، یہ عقیدے کی بات ہے. اگر قیامت والے دن میرے بھائیو اللہ نے پوچھ لیا، ہائے
کیا کریں گے کہ میرے دین میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں، تم کیوں کرتے رہے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ جس کو فکر ہوتی ہے نا، اور میں آپ کو وہ بھی بتلا دوں. شیخ الاسلام مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، اللہ جہاں یہ بزرگ لیٹے ہیں کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے. صبح نا فجر کی نماز کے بعد درس دے کے نا شیراں والے باغ یا اسٹیڈیم میں جایا کرتے تھے سیر کے لیے. شہر سے واپس آ رہے تھے، صرافہ بازار سے گزر رہے تھے. تب وہ دور تھا جب دکانیں صبح 7-8 بجے کھل جایا کرتی تھی، مغرب کے بعد بند ہو جایا کرتی تھی. اب تو برکتیں ہی ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ 12 بجے کام شروع ہوتا ہے. دکاندار کارخانے دار یہ 10-11 بجے اٹھتا ہے، فجر کی نماز کا فکر ہی ختم ہو گیا. اور رات 10-11-12 بجے دکان بند ہوتی ہے. دل کرے تو عشاء بھی گئی، مغرب بھی گئی، سوائے چند خوش قسمت لوگوں کے. گزر رہے تھے، ایک سنیارا تھا، وہ اپنے تھڑے پہ کھڑا ہے، سامنے کارپوریشن کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، ایک بچہ پانی پر بھر رہا ہے، اس کا ملازم. جب مولانا صاحب کا گزر ہوا نا قریب سے، تو وہ جو سنیارا ہے نا، وہ اس بچے کو کہہ رہا ہے، حرام دیا ادھر آ، جلدی آ، اتنی دیر کر دی تم نے. مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. میرے بھائیوں، ہمیں تو کوئی جو مرضی کرتا رہے، ہم نے تو اپنا فرض پورا ہی نہیں نہ کیا. ہم کہتے ہیں جو کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر یہ بات درست ہوتی تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مصیبتوں سے نہ گزرنا پڑتا، پتھر گالیاں نہ کھانی پڑتی. کھڑے ہو گئے. اللہ کے یہ بزرگ عظیم انسان تھے، عظیم آدمی تھے، عظیم سکالر تھے. سنیارے کو کہا، اشارہ کیا، وہ قریب آیا، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے جواب دیا وعلیکم السلام. کہتے ہیں ذرا کان میری طرف کرو. وہ اوپر تھا، یہ نیچے کھڑے تھے. جھک کے اس نے آگے کان کیا. کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ کے بندے مجھے ایک بات بتلا دے، اگر قیامت والے دن رب نے تجھ سے پوچھ لیا کہ یہ حرام دہ تھا یا حلال کا تھا، تو تیرے پاس کوئی جواب ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی یقین ہے تجھے؟ یہ کہہ کے نا تو مولانا صاحب تشریف لے گئے. سامنے دکان والا تھا، اس نے دیکھا وہ مولانا صاحب کو جانتا تھا. اس نے پوچھا یہ بزرگ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے بتلایا. کہنے لگا دکاندار اس دکاندار سے، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے، یہ شخصیت کون سی ہے؟ کہتا نہیں مجھے نہیں پتا. کبھی نماز پڑھی ہو، کبھی مسجدوں سے محبت کی ہو تو علماء کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سا مولوی ہمارے شہر میں رہتا ہے. اس نے بتایا مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ تھے. بتلانے والوں نے بتلایا کہ چند دن کے بعد جمعہ تھا، اس بندے نے جمعہ پڑھا، اللہ نے اس کا دل تبدیل کر دیا. جمعے کا بعد مولانا صاحب کے پاؤں پکڑ کے رونے لگ گیا کہ مولانا صاحب میں نے بھی اللہ سے معافی مانگی، آپ بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ہمارے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی فکر نہیں پیدا ہوتا. غلط کرتے ہیں تو کرتے جا رہے ہیں، کم تولتے ہیں تو کم تولتے جا رہے ہیں.
گالیاں نکالتے ہیں تو گالیاں نکالتے جا رہے ہیں. یہاں ایک ہمارے ساتھی ہیں، اللہ ان کو، میرے بھائی کو ہدایت نصیب فرمائے. میرا وہ بھائی ہے، وہ مسجد میں نہیں آتے اب، وہ چند ماہ ہو گئے ہیں. انہیں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن باہر یہ کہتے ہیں کہ میاں سلیم شاہد صاحب علماء کا احترام نہیں کرتے. میں نے تو پیغام دیا تھا کہ میرے بھائی میری فیس بک دیکھ لو، علماء کرام کا ہجوم رہتا ہے میرے دفتر میں، میرے ارد گرد. اللہ کے فضل سے اللہ ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے جس نے علماء سے پیار نہیں کرنا، علماء کی خدمت نہیں کرنی، وہ تو بندہ جاہل ہے، وہ میری ذات ہو یا آپ کی ذات ہو. اے جی قاری صاحب کو رکھا، 6 سال بعد نکال دیا. اور میرے بھائی جنہوں نے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے معاملات کروانے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کس کو کب تک رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. اب اس کی ایک مثال چھوٹی سی پیش کر کے بات کو آگے کروں. یہاں 2 مولوی تھے اس مسجد میں، ایک خادم اور ایک قاری. قاری صاحب بہترین قرآن پڑھتے تھے. جمعے کی نماز پڑھا کے میں بیٹھا، قاری صاحب کہنے لگے یہ جو خادم ہے نا، اس کے موبائل میں نے گندی فلمیں دیکھی ہیں. ہم نے اس کو بلایا، بیٹا بیٹھ جاؤ. ہم نے کہا تم پر یہ الزام ہے. اس نے کہا جی ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے بھائیو ذرا فیصلہ کر لینا. ہم نے اس کو اس کے جتنے پیسے بنتے تھے وہ دیے. انہیں کہا بیٹا تم چلے جاؤ. اگلا دن ایسا ہوا کہ جس قاری صاحب نے شکایت کی تھی نا، جو بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، وہ جناب 10 بجے زینکو سینما میں فلم دیکھنے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. اور اسی بچے نے جس کو ہم نے ایک دن پہلے نکالا تھا، اسی نے رات کو جی ٹی روڈ پر گزرتے ہوئے دیکھا کہ قاری صاحب سینما پہ جا رہے ہیں. بلال صاحب کے گھر اس نے فون کیے، دوسرے دوستوں کو کیے، فون اٹینڈ نہ ہو سکے، وہ وہاں سے یہاں آیا اور 1 یا 2 ساتھیوں کو لے کے زنکو سینما پہ گیا. جا کے گیٹ کیپر کو کہا کہ ہم نے اندر ایک بندہ دیکھنا ہے. انہوں نے اجازت نہ دی. انہوں نے کہا باہر کھڑے ہو جائیں، جب فلم ختم ہوگی لوگ نکلیں گے، دیکھ لیجئے گا. شاید یہ میرا دوست چاہتا ہے کہ ایسے بندوں کو امامت کے مسلح پہ میں کھڑا کروں. کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو بندے کو پوچھ لینا چاہیے. لو جی جب باہر نکلے لوگ تو سب سے پہلے قاری صاحب باہر نکلے سینما سے. آپ اندازہ فرمائیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا بات کیا ہے اور کیا کرنی ہے، کس بات کی اصلاح کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر اس جشن عید میلاد النبی کی کوئی گنجائش ہوتی دین کے اندر، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہوتی، قرآن پاک کی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ضرور ہوتا. میرے بھائیو یہ عقیدے کی بات ہے، اور جس کو فکر ہے محبت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آؤ ایک اور منظر دکھا دوں آپ کو. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
عنہ. میں نے کئی دفعہ بتایا ان کا قد چھوٹا سا تھا, بالکل پتلے سے, اتنی اتنی پنڈلیاں تھیں جتنی 10 سال کے بچے کی ہوتی ہیں, لیکن وزن ان کے تقوی کا, پرہیزگاری کا بہت زیادہ تھا. میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پہ, اے عبداللہ تیری پنڈلیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے, تیری پنڈلیوں کا مقابلہ احد پہاڑ بھی نہیں کر سکے گا. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. کوئی صحابہ ادھر ادھر پھر رہے تھے, کوئی جوتے اتار رہے تھے, کوئی وضو کر کے آئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کبھی سوچو ہم نے بھی اتنی تابعداری کی اللہ اور اللہ کے رسول کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھ گئے, جوتوں والی جگہ پہ. اس وقت مسجد چھوٹی تھی. کائنات کے امام نے دوبارہ دیکھا, اپنی محبت والی نظر ماری, دیکھا کہ عبداللہ جوتوں والی جگہ پہ بیٹھا ہے. کائنات کے امام اپنے دوستوں کی عزت کیا کرتے تھے, اپنے صحابہ کی عظمت بیان کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کہا نہ کبھی ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میرے پیارے ابو بکر, قیامت والا دن ہوگا, جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے. کیسی عزت افزائی ہے. کبھی جناب عثمان غنی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میرے پیارے عثمان, آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کر, اللہ نے تیرا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے. کبھی کسی صحابی کو بلایا, مجھے قرآن سنا. صحابی عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا, میں سناؤں آپ کو؟ فرمایا اللہ نے کہا ہے. پتا چلا میرا اللہ بھی نیک بندوں کی عزت کرتا ہے. میرا اور آپ کا مالک نیک بندوں کی عزت بناتا ہے. نیک بن کے تو ہم دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ میرے دوستو محبت کا اندازہ لگاؤ. پتہ نہیں کس دن کس وقت قبر میں جا کے سو جانا ہے. وہاں کیا ہونا ہے وہ یا رب جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جو وہاں جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں سونے آپ نے حکم دیا بیٹھ جو, میں بیٹھ گیا. اس لیے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا کہ نافرمانی نہ ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے ویرو, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, غور فرماؤ کہ ہم دن میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی. عبداللہ بن مسعود تو وہ تھے صحابہ میں سے جن کو سب کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے, انہیں بھی مل چکے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے یاروں سے محبت کا اندازہ فرماؤ. یاروں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی تھی, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا. کامیابی کا اور راستہ ہی نہیں تھا. جنت میں جانے کی اور سڑک ہی کوئی نہیں, ایک ہی ہے راستہ, وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کوئی دوسرا راستہ نہیں. اندازہ فرمائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کرتے, اپنے صحابہ سے اتنی عزت کرتے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت نے ایک چادر نا اسپیشل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کی.
اس کے جو کنارے تھے نا اس پہ کڑھائی کر کے بڑی محبت سے بڑی محنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر مبارک اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی. ایک صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ آتا ہے اور ایک اور صحابی کا بھی، دو روایتیں ہیں. عرض کی سونے آپ کو چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے، یہ چادر ہمیں مل سکتی ہے؟ اندازہ فرمائے آج ہمارے کوئی چیز ہمیں مل جائے، ہمارے پاس ہو، کسی کو دینے کو دل نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت چادر اس کو دے دی. جو 5 صحابہ بیٹھے تھے نا اس وقت، انہوں نے غصے کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر کیوں مانگی ہے؟ ان کو اتنی بہترین لگ رہی تھی، سج رہی تھی، اور میرے سونے پیغمبر کو تو ہر چیز ہی سجتی تھی. اتنے پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں نہ اتنا کوئی سونا آیا ہے نہ آئے گا. دوست جو تھے نا صحابی کے، وہ ناراض ہوئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اندازہ، اب صحابی رسول کی محبت کا اندازہ لگا لو. کیا جواب دیا؟ کہا میرے دوستوں ناراض نہ ہو جاؤ، میں نے اگر چادر مانگی ہے تو میں نے اس نیت سے، اس محبت سے مانگی ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ چادر میرا کفن بن جائے. محبت کا اندازہ لگاؤ، محبت کے پیمانے کو دیکھو. تمہاری کیا محبت ہے؟ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تجھے سمجھ عطا فرمائے. نہ قرآن میں یہ چیز ہے نہ حدیث میں یہ بات ہے. جھنڈیاں لگانی ہو تو ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، لائٹیں لگانی ہو تو آپ کے پاس وسائل کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ نیکی ہوتی تو میں اور آپ جیسے توحید پرست قرض اٹھا کے بھی اس دن لائٹیں بھی لگاتے، جھنڈیاں بھی لگاتے، جلوس بھی نکالتے، اگر یہ ثواب ہوتا تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے دوستوں ناراض نہ ہو جاؤ، میری نیت پہ شک نہ کرو. میں نے چادر اس محبت سے مانگی کہ اگر اللہ کے رسول دے دیں تو جب میرا آخری وقت آئے اس چادر میں مجھے کفن دے دیا جائے. جاؤ فی ظلال قرآن اٹھا کے دیکھو، 3 جلد میں یہ لکھا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے اسی چادر میں ان کو کفن دے کے دفنایا گیا. کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آج میں بات کر رہا تھا، جو گالیاں نکالتا ہے گالیاں نکالتا چلا جا رہا ہے، جو حسد کرتا ہے حسد کیے جا رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بولتا جا رہا ہے، جو تہمتیں لگاتا ہے لگاتا جا رہا ہے، جو کم تولتا ہے کم تولتا جا رہا ہے، جو بے نمازی ہے نماز کی طرف لوٹ کے ہی نہیں آ رہا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سبق ہے؟ یہ سبق بالکل نہیں ہے. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے، مسجد نبوی کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. ایک دیہاتی قسم کا اجڑ قسم کا انسان آتا ہے، آ کے مسجد کے سین میں کونے پہ پیشاب کرنے لگ جاتا ہے. مسجد کچی تھی اس وقت،
سادہ سی بالکل چھوٹی سی. ایک صحابی کی نظر پڑتی ہے, وہ بولتے ہیں وہ دیکھو ایک بندہ پیشاب کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نظر رحمت پڑتی ہے. صحابی اٹھ کے جانے لگتے ہیں. دل میں ملال آتا ہے, غصہ آتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کو پتہ نہیں یہ اللہ کا گھر ہے. آج کئی بدقسمت اللہ کے گھروں کی مخالفتیں کرتے ہیں. میں نے بتلایا نا, اللہ ہمارے بھائی کو ہدایت دے. ایویں مخالفت ہے, لیکن اس کو دیکھنا چاہیے یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اس کو آباد کیا ہے. میں نے پچھلے جمعے مغرب کی نماز پڑھائی یہاں پہ, یہ حال فل تھا, میں حیران ہو گیا اللہ کی قدرت پر. پہلی دفعہ میں نے منظر دیکھا. جمعے کی نماز میں اللہ کی توفیق سے اللہ مسجد کو فل کر دیتا ہے, اس کی مہربانی ہے. نہ آپ کا کوئی کمال نہ میرا کوئی کمال, یہ اللہ کا گھر ہے, اس نے آباد کرنا ہے. کر سکتے ہو مقابلہ کوئی تو اس سے کر لو, تباہ ہونا ہے, فنا ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روک دیا, بیٹھ جاؤ. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا, میں صدقے قربان جاؤں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا اس کو میرے پاس بھیج دو, اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے نا وہاں پانی کی بالٹی یا ڈول جو بھی تھا گرا دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہہ سکتے تھے, یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اسے پانی کو لے کے تو یہاں صاف کر کے جائے, لیکن یہ نہیں فرمایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کائنات کے امام آئے لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے, مخالفتیں کرنے کے لیے نہیں آئے, حسد کرنے کے کروانے کے لیے نہیں آئے. سچ لے کے آئے, حق لے کے آئے. صحابی رسول اٹھے, حکم کی تعمیل کی, اس بندہ آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ پاک جگہ ہے, یہاں پہ پیشاب نہیں کرتے. وہ اتنا بندہ متاثر ہوا کہ کائنات کے امام کا غلام بن گیا. کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائے, مسلمان کر لیں, اتنا اچھا اخلاق آپ کا. بھائی ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا ہے, مسلمان ہیں ہم, امتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. کیا ہو گیا ہمارے اخلاق کو, ہم کیوں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی مثال زندگی کی ایسی نہیں انہوں نے کسی سے بد اخلاقی پہ کی ہو, محبت کی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ دل کیا کرتا تھا, ہدایت ان کے پاس نہیں تھی, ہدایت اللہ کے پاس, کسی اور کے پاس نہیں. ان کا ارادہ یہ تھا, ان کا دل یہ کرتا تھا ابو جہل بھی جنت میں چلا جائے. ان کی خواہش تھی ابو لہب بھی جنت میں چلا جائے. ان کی خواہش تھی میں ہر بندہ مسلمان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے. جو گالیاں نکالتے تھے نا, جو پتھر مارتے تھے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کرتے تھے, کائنات کے امام ان کے بارے میں بھی یہی رکھتے تھے. تو کوشش کی, محنت کی کہ یہ لوگ بھی جنت کے وارث بن جائیں. آج ہمارے بھائیوں ہمارا طرز عمل کچھ اور ہے. ہم علماء کی عزت نہیں کرتے, ہم علماء کی خدمت نہیں کرتے, ہم مسجدوں سے محبت نہیں کرتے, ہم اللہ کے گھروں کی صفائی نہیں کرتے, توہین سمجھتے ہیں. لیکن پوچھو ان لوگوں سے, خوش نصیبوں سے
جو ہمارے آنے سے پہلے، ہر مسجد کے امام کے آنے سے پہلے مسجد کو صاف کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں، صفیں بچھاتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، سپیکروں کی فکر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں خوش قسمت جو مسجدوں کے باتھ روم دھونے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، انہیں پتہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں سے باتھ روم صاف کریں گے، اس کا بھی اجر اللہ سے ملے گا۔ اور میرے بھائیو، ایک تنکا اللہ کے گھر سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد کی زینت کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے ایک تنکا وہ بھی کوئی اٹھاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت پسندیدہ عمل اس کا ہوتا ہے، بہت پسندیدہ۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ جا رہے ہیں گلی میں، بازار میں، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اینٹ چھوٹی موٹی ہے، کیلے کا چھلکا ہے، مالٹے کا چھلکا ہے، جس سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پھسل جائے، کہ گر جائے، آپ نے اگر پاؤں سے ہٹا دیا، اس کو علیحدہ کر دیا، راستے کو صاف کر دیا، آپ کے نامہ اعمال میں ایک صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ تو اللہ کے گھر ہے، یہاں جب کوئی صفائی کرے گا اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کی جو تربیت ہے، ان کے جو فرمانات ہیں، مجھے ان پر، آپ کو ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔